الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے حروف مستعلیہ یعنی جو حروف ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں، اور دوسرا نمبر ہم نے حروف قریب الصوت یعنی جن حروف کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں یا ایک جیسی ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ جن احباب نے ابھی تک وہ لیسن نہیں دیکھا، وہ اوپر لنک پہ کلک کر کے اس لیسن پہ جا سکتے ہیں، وہ لیسن دیکھ کے پھر اس ویڈیو پہ آئیں اور یہ اگلا لیسن دیکھیں۔ آج کے سبق میں ہم حرکات کے بارے میں جانیں گے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ حرکت بمعنی زبر، زیر اور پیش۔ زبر، زیر اور پیش جب تینوں کے لیے اکٹھا بولا جائے تو حرکات بولتے ہیں۔ اگر کوئی ایک حرکت زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو اسے حرکت بولتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت یعنی زبر، زیر یا پیش ہو اس حرف کو متحرک بولتے ہیں۔ حرکات کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبر کو ادا کرتے وقت منہ اور آواز کو بلند رکھنا ہے، زیر کو ادا کرتے وقت منہ اور آواز کو نیچے رکھنا ہے، اور پیش کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے تو پیش ادا ہوگی۔ منہ میں یہ پورا آپ کا سر سمیت یہ شامل نہیں ہے، منہ میں صرف آپ کے ہونٹ اور جو اندر ہے منہ کا حصہ وہ شامل ہے۔ یہ نہیں کہ آپ زبر ادا کریں تو ایسے کر لیں، با زبر با ایسے کر لیں، یا زیر ادا کریں تو با زیر بی ایسے نیچے۔ منہ کو اوپر یا نیچے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہونٹوں میں یہ حرکت پیدا ہوگی کہ جب آپ زبر کو ادا کریں گے تو آپ کا منہ بلند رہے گا، اور جب آپ زیر کو ادا کریں گے تو آپ کا منہ جھک جائے گا۔ ایسے ہی جب پیش ادا کریں گے تو آپ کا منہ گول ہو جائے گا، یعنی آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں گے۔ آگے سمجھیے۔ اس کے بعد زبر، زیر اور پیش کو معروف طریقے سے پڑھنا ہے۔ معروف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے حمزہ زبر ا، زیر ڈالتے ہیں، حمزہ زیر ای، پیش ڈالتے ہیں، حمزہ پیش او۔ یہ ہے حرکات کو معروف پڑھنے کا طریقہ۔ مجہول طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ جیسے کہ زیر کی مثال ہم لیتے ہیں، با زیر، معروف طریقہ کیا ہے؟ بی، با زیر بی۔ اب اگر ہم اسے پڑھیں گے با زیر بے، تے، سے، جے، خے، خے، ایسے، یہ ہے مجہول طریقہ۔ با پیش بو ہوتا ہے تو ہم پڑھیں بو، تو، سو، جو، حو، خو۔ جیسے پرانے وقتوں میں ہمارے بزرگ پڑھتے رہتے تھے، ایسے بعض بزرگ، سارے تو نہیں، بعض بزرگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایسے مجہول طریقے سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ ایسے پڑھنا بالکل بھی درست نہیں ہے، حرکات کو معروف طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آگے جی سمجھ۔ یہ تو ہو گئی حرکات کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل کہ ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، حرکات کسے کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب ہم ان کا پریکٹیکل کریں گے۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اب ہم ان تمام حرکات کی یعنی زبر، زیر اور پیش ان تینوں کی مشق کریں گے، تمام حروف پر ان کو لگا کے تمام حروف کو ادا کریں گے۔ میرے ساتھ آپ ریپیٹ کریں گے۔ جو حرف موٹا ہے اسے آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہے، اور جو حروف باریک ہیں ان کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ ایک را ہے کہ را پر جب زبر اور پیش پڑھیں گے تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور جب اس پر زیر پڑھیں گے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ باقی تمام حروف کو ان کے مطابق پڑھنا ہے، یعنی حروف مستعلیہ جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے ہیں اگر ان پر زبر، زیر، پیش پڑھیں گے تو تینوں حرکات کے بعد بھی ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ ان حروف کے علاوہ کوئی حرف ہے تو اسے باریک ہی پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر جو پیج آپ کے سامنے شو ہوگا، اس پر جو حروف موٹے ہیں انہیں بلو کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے حروف موٹے پڑھنے ہیں اور کون سے باریک پڑھنے ہیں۔ پہلے 3-4 حروف کے میں نام لے کر ان پہ زبر، زیر اور پیش ادا کروں گا، پھر بغیر ان کا نام لیے رواں طریقے سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ نے ساتھ ساتھ ریپیٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو ان حروف کے نام لے کر ان کے اوپر زبر، زیر یا پیش ڈال کے آپ پڑھیں، کیونکہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا، ای،
او. با زبر با. با زیر بی. با پیش بو. با بی بو. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زبر زیر اور پیش اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا ہے. کچھ اساتذہ بھی میرے خیال میں مجھے دیکھ رہے ہوں گے، جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی میرا مشورہ ہے، حالانکہ میری اتنی حیثیت تو نہیں ہے کہ میں آپ کو پڑھانے کا طریقہ سکھاؤں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات آپ کو فائدہ پہنچائے. آپ یہاں ہی ابتدا میں ہی جب بچے کو پڑھاتے ہیں تو اسے یہ بات یہاں ہی ازبر کروا دیں کہ زبر زیر اور پیش کو بالکل لمبا نہیں کرنا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، اس کو اتنا ہی جتنا میں ابھی پڑھا رہا ہوں نا، با زبر با. با زیر بی. با پیش بو. اتنا ہی پڑھنا ہے لمبا، اس سے زیادہ اس کو کھینچنا نہیں ہے. اب اگر اسی پہلے سبق سے ہی آپ بچے کو ایسے ہی لے کے چلیں گے نا تو وہ آخر تک ایسے ہی پڑھے گا، اور جب آپ اسے قرآن پاک لگائیں گے تو وہ قرآن پاک میں بھی اس چیز کا خیال رکھے گا. اور کوشش کریں خود اس پہ توجہ رکھیں کہ جب وہ اسے لمبا کرے تو اسے بتائیں نہ بیٹا ایسے نہیں، اس کو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر اور پیش کو لمبا بالکل بھی نہیں کرنا. کیسے پڑھنا ہے، کتنی دیر لگانی ہے، توجہ سے سنیے اور پھر اس کی مشق کیجیے. تا زبر تا. تا زیر تی. تا پیش تو. تا تی تو. ثا زبر ثا. ثا زیر ثی. ثا پیش ثو. ثا ثی ثو. ٹھیک ہے. اب میں حروف کے نام نہیں لوں گا، سیدھا روان طریقے سے پڑھوں گا. آپ جب مشق کریں گے تو آپ ساتھ حروف کے نام بھی لے لیں جیسے آپ کو ایزی رہے. ج جی جو. ح حی حو. خ خی خو. د دی دو. ذ ذی ذو. ر ری رو. اب را پر زبر اور پیش ہوگی تو را موٹی پڑھیں گے، اور زیر ہوگی تو را باریک پڑھیں گے. ر ری رو. ز زی زو. س سی سو. ش شی شو. ص صی صو. ض ضی ضو. اب دیکھ سکتے ہیں کہ جن حروف کو موٹا پڑھنا ہے ان کو بلو سے ہائی لائٹ کیا گیا، ان کو کلر بلو دے دیا گیا. آپ کی آسانی کے لیے اس قاعدے میں انہوں نے ان حروف کے کلر کو بلو کلر سے ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو آسانی ہو کہ کون سے حروف کو موٹا پڑھنا ہے اور کون سے حروف کو باریک پڑھنا ہے. تو یہ کلر کو مد نظر رکھ کے آپ نے حروف کو موٹا کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ساری زندگی کے لیے کلر دیکھتے رہیں، کیونکہ قرآن پاک میں تو کلر آج کل خیر تجویدی قرآن پاک مل جاتے ہیں، ان پہ بھی کلر ایسے دیے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کمپنی کے ایڈیٹرز سیم ہی کلر دیں. ہو سکتا ہے کسی نے کوئی کلر دے دیا ہو، کسی نے کوئی. اس لیے آپ نے حروف کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ کو حروف میں نے بتا دیے ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے. ابھی کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن حروف پہ بلو کلر ہے ان حروف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. و ضی ضو. ط طی طو. غ ضی ضو. ع عی عو. غ غی غو. ف فی فو. ق قی قو. ک کی کو. ل لی لو. م می مو. ن نی نو. و وی وو. ہ ہی ہو. ای او. ی ی یو. ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا، شروع میں بتانی تھی لیکن ابھی بتا رہا ہوں کہ الف پر زبر زیر پیش آ جائے تو الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جہاں بھی
الف پر زبر زیر یا پیش ہوگی تو وہاں الف کو حمزہ پڑھیں گے. شروع میں ہم نے پڑھا نا ا ای او، اس کو ہم نے پڑھا ہے حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. ٹھیک ہے جی. وہ اصل میں وہاں پہ الف لکھا ہے لیکن اس کے اوپر زبر زیر پیش پڑھی ہے تو زبر زیر پیش کی وجہ سے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے. الف پر کوئی حرکت نہیں آتی. الف جب پڑھا جاتا ہے تو اپنے پچھلے حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اگر پچھلے حرف پر زبر ہو تو الف پڑھا جاتا ہے، کوئی اور حرکت ہو تو الف پڑھا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی. سمجھ آ گئی؟ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے. اگر آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، جس نے سیکھنا ہے وہ نوٹیفیکیشن کو آن کر لے. اور اگر آپ مجھے کوئی بھی مشورہ دینا چاہیں، کوئی سجیشن دینا چاہیں میرے چینل کے حوالے سے، میرے سبق پڑھانے کے انداز کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے آپ مجھے کوئی مشورہ، کوئی سجیسٹ کرنا چاہیں تو آپ بلا جھجک کومنٹ باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں ہر کسی کے کومنٹ کا جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ تعالی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آ رہے ہوں گے، اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.